بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جنہوں نے سیئات کمائی ہیں، برائی کمائی کی ہے، بری کمائی کی ہے، ان کو برا بدلہ ملے. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور بدلہ دے وہ ان کو جنہوں نے نیک کام کیے، اچھے کام کیے، اچھائی کا بدلہ. الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ. دیکھیے تیسری مرتبہ وہ مضمون آ رہا ہے، بڑے بڑے گناہ ان سے بچو، کبائر سے بچو. پہلے یہ طے کرو. اصل میں تو ان کا مرحلہ اثر کرنا مشکل ہے. ہوتا کیا، کبائر میں سے کسی ایک کو تو آدمی کہتا ہے مجبوری ہے جی کیا کروں، اس میں تو ملوث ہے. اب سود کے بغیر تو نہیں ہے صاحب، فیکٹری چلانی ہے، مل چلانا کیسے ہوگا، لہذا یہ تو میری مجبوری ہے. ملازم کہے گا رشوت کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا، کہاں سے میں بچوں کی تعلیم کا بندوبست کروں، کہاں سے لاؤں، مکان کا کرایہ کہاں سے دوں. کبائر کو تو آدمی نے کر لیا کسی نہ کسی دلیل سے اپنے لیے جائز. بھائی اگر نہیں ہوتا گزارا تو تم چھابڑی لگاؤ نا. چھابڑی والا تو لے آتا ہے شام تک، جو اینٹیں ڈھو رہا ہے وہ بھی شام کو 60 روپے لے رہا ہے، 70 روپے لے رہا ہے، 100 روپے لے رہا ہے. کیوں حرام خوری کرتے؟ لیکن نہیں، کبائر کو تو ایک ایک نے سب نے اپنے لیے ایک گناہ تو جو ہے حلال کیا ہوا ہے. اب سارا زور آیا کہ صغائر کے اوپر، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، اسی پر بحثیں ہیں، اسی پر من دیگرم تو دیگری، تم اور ہو میں اور ہوں. تم نے یہ آمین زور سے کہہ دی، تم اور ہو گئے میں اور ہوں. تم نے رفع دین کر دیا، تم کوئی اور ہو، کوئی اور مخلوق ہی کوئی اور ہو، کہیں شاید مریخ سے آ گئے ہو. اور مسجد سے نکلے تو مسجد کو دھویا جائے گا. یہ فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور فحش سے، بے حیائی سے بچتے رہیں. الا اللمم، ہاں کبھی کوئی چھوت لگ گئی تھوڑی سی، کوئی صغائر، مراد یہاں پر صغائر ہیں، لمم یہاں صغائر کے لیے. ان ربک واسع المغفرہ. دیکھیے واسع کا لفظ آ گیا. واسع ثلاثی مجرد میں اس میں فاعل ہے، اور وہ ہے موسع، کسی اور شے کو وسعت دینے والا. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم ابھی اس کو وسعت دیں گے. ان ربک واسع المغفرہ، یقیناً آپ کا پروردگار جو ہے بہت بہت وسیع مغفرت والا ہے. وہ عالم بکم، اور وہ تمہیں خوب جانتا تھا اس وقت بھی اذ انشاکم من الارض، جبکہ تمہیں زمین سے اس نے اٹھایا. تمہاری تخلیق کا مادہ جو ہے وہ مٹی سے جب کہ آغاز کیا. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور وہ اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا تھا اور تم سے واقف تھا جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی شکل میں تھے. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو اپنے آپ کو بڑا مزکا اور بہت نیک اور بہت متقی نہ سمجھو. وہ عالم بمن اتقى، وہ خوب جانتا ہے جو تقوی والا ہے. وہی مثال آئے گی تھوتھا چنا باجے گھنا. جہاں حقیقت تقوی نہیں ہوتی وہاں مظاہر تقوی پر بہت زور ہوتا ہے. حقیقت تقوی ہے نہیں، حرام خوری ہے، لیکن یہ کہ مظاہر تقوی کے اوپر زور اس لیے دیا جائے گا، چھوٹی چیزوں کے اوپر ایمفیسس اس لیے ہوگا. فلا تزکوا انفسکم، نہ اپنے آپ کو سمجھو بڑے متقی اور بڑے پاک اور بڑے پاک باز. هو عالم بمن اتقى افرأيت الذي تولى، تو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے پیٹھ موڑ لی. وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ، دیا تھوڑا سا اور پھر سخت ہو گیا. یہاں در حقیقت عام خیال یہی ہے، میری رائے بھی یہی ہے کہ ولید بن مغیرہ کا تذکرہ ہے. وہ قریب آ گیا تھا ایک وقت میں، یہ تذکرہ تفصیل سے آئے گا سورہ مدثر میں. معلوم ہوتا تھا کہ اب وہ ایمان کے بہت قریب ہے، لیکن پھر ایک دم سخت ہو گیا. پھر وہ عصبیت یا اپنی چودراہٹ کا خیال جو ہے وہ ایک دم نرمی پیدا ہوئی تھی. آتا قلیلاً واقدا، عندہ علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ دیکھ رہا ہے. ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اسے یہ بات خبر نہیں پہنچ چکی، کیا اس کو نہیں بتا دیا گیا جو صحف موسیٰ میں تھا. وابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم کے صحیفوں میں تھا جس نے پورا وفا کر دی، اپنی ہر پوری وفا کی انتہا کر دی اپنے پروردگار کے ساتھ. وفا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ نہیں اٹھائے گی کوئی جان کسی دوسری جان کے بوجھ کو. ہر شخص کو اپنی رسپانسبلٹی، خود اپنی اکاؤنٹیبلٹی کو فیس کرنا ہوگا، خود جواب دہی کرنی ہوگی. جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم میں، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر شخص اللہ کی عدالت میں آئے گا قیامت کے دن اکیلا. نہ باپ ساتھ ہوگا، نہ ماں ساتھ ہوگی، نہ جورو ساتھ ہوگی، نہ بیٹے ساتھ ہوں گے، نہ بیٹیاں ساتھ ہوں گی، کوئی ساتھ، کوئی بھائی ساتھ ہوگا. یا عورت ہے تو نہ شوہر ساتھ ہوگا، اسے اپنا جواب خود دینا ہے.
اللہ تذر وازرۃ وزر اخری الیس للانسان الا ما سعی، اور یہ کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی کچھ جس کے لیے اس نے سعی کی ہے، محنت کی ہے، کمائی کی ہے۔ تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ام للانسان ما تمنا شروع میں آیا تھا، کیا تمناؤں سے کچھ مل جائے گا؟ کیا انسان کو مل جائے گا جو وہ چاہے گا؟ نہیں۔ اب یہاں اس کا جواب آ گیا، الیس للانسان الا ما سعی، کسی انسان کو نہیں ملے گا کچھ بھی مگر وہی جس کے لیے اس نے سعی کی ہے، محنت کی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، البتہ جو اس کی سعی ہوگی وہ اسے دکھا دی جائے گی، اس کے سامنے آ جائے گی۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرے کے ہم بدن نیکی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرے کے ہم بدن بدی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا پورا پورا بدلہ۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ بالآخر تو تمہارے رب ہی کی طرف جانا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ وہی تمہارا رب ہے جو ہنساتا بھی ہے رلاتا بھی ہے۔ ایسی حالات جن میں کہ تم خوش رہتے ہو ہنستے ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور ایسے حالات جن میں تمہیں رونا آ جاتا ہے تکلیف ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ وہی ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی رکھتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ، اور یہ کہ وہی ہے کہ جس نے بنا دیے ہیں زوجین، الذکر والانثیٰ، مذکر اور مؤنث، مرد اور عورت، نر اور مادہ، من نطفتن، ایک ہی بوند سے، اذا تمنا، جبکہ وہ ٹپکائی جاتی ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ اسی پر اسی کے ذمے ہے دوبارہ اٹھانا اس کو۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور یہ کہ اللہ ہی کے ذمے ہے دوبارہ اٹھا دینا، اور یہ کہ اسی نے دولت دی، اسی نے خزانہ دیا، لیکن اس کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اسی نے جس کو بھی فقر آتا ہے اسی کی طرف سے آتا ہے۔ اغنا، اقنا، اقنا چونکہ یہ باب افعال ہے تو اس میں سلب ماخذ کا ایک مفہوم بھی ہوتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، وہ ستارہ جس کی کہ عام طور پر پرستش کی جاتی تھی، یہ کہ اس کا رب بھی وہی ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور یہ کہ اسی نے ہلاک کیا تھا پہلے عاد کو۔ عاد وہ قوم تھی جو احقاف میں آباد تھی، جن کی طرف کہ حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد پھر جو قوم سمود وجود میں آئی، چونکہ اسی قوم عاد میں سے جو اہل ایمان تھے، اور حضرت ہود علیہ السلام انہوں نے وہاں سے ہجرت کی، اور پھر ان کی نسل سے یہ دوسری قوم جو سمود وجود میں آئی، تو اسے عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، کہ پہلے عاد وہ تھے، دوسرے یہ عاد ہیں۔ سمود کو بھی عاد ثانیہ کہا جاتا ہے چونکہ یہ انہی کی نسل تھی۔ تو انہو اہلک عاد الاولیٰ، اسی نے ہلاک کیا تھا پہلے عاد کو۔ وثمود فابقیٰ، اور عاد ثانیہ یعنی سمود کو بھی تو پھر کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ وقوم نوح من قبل، اور ہلاک کیا تھا اس نے نوح کی قوم کو اس سے پہلے۔ انہم کانوا ہم اظلم واطغیٰ، یقیناً وہ تو ان سے بھی بڑھ کر ظالم اور ان سے بھی بڑھ کر سرکش تھے۔ والمؤتفقۃ اہویٰ، اور وہ بستی کہ جسے اس نے پلٹ دیا تھا، الٹی ہوئی بستی کو اس نے پٹخ دیا، اس سے مراد ہے سدوم اور عمورہ کی بستیاں۔ فغشاہا ما غشا، اور پھر اس کو ڈھانپ لیا جس چیز نے کہ ڈھانپ لیا۔ جب اس کے اوپر ایک دفعہ تو وہ زلزلہ آیا اور تلپٹ کر دیا، اور پھر اس پر کنکروں کی بارش ہوئی تھی۔ فغشاہا ما غشا، تو وہ کنکروں کی بارش نے پھر ان کو ڈھانپ دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کے بارے میں تم اسے جھٹلاؤ گے یا ان کے بارے میں شک کرو گے۔ ھذا نذیر من النذر الاولیٰ، ھذا یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک خبردار کرنے والے ہیں، جیسے کہ اور بہت سے خبردار کرنے والے پہلے آ چکے ہیں۔ من النذر الاولیٰ، پہلے کے، نذیر کی جمع نذر۔ ازفت الازفہ، آ چکی ہے قریب وہ آنے والی۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اور نہیں ہے کوئی اس کو کھول دینے والا اللہ کے سوا۔ اس کے یہ بھی معنی ہے کہ جیسے کشتی کا لنگر کہیں ہو تو لنگر کھول کر، لنگر اٹھا کے پھر کشتی کو روانہ کیا جاتا ہے، تو ایسے ہی وہ قیامت ابھی لنگر انداز ہے، لیکن اس کو روانہ کرنا، اسے چلانا اللہ ہی کا کام ہے جب وہ چاہے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ اس کا علم جو ہے کہ کھول کر دکھا دیا جائے کہ وہ کب آئے گی، یہ بھی صرف اللہ کے پاس ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ جو بتا سکے کب آئے گی۔
افمن ھذا الحدیث تعجبون، تو کیا تم کو اس بات سے تعجب ہو رہا ہے؟ ھذا الحدیث، اس قرآن ہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، اور تم خوش فیلیاں کر رہے ہو، خوش گپیوں میں لگے ہوئے ہو، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، پس سجدہ کرو اللہ کے لیے اور اسی کی بندگی کرو، اسی کی پرستش کرو۔